اہل بدعت کی طرف سے علماء حق علماء دیوبند پر کفر اور گستاخی کا الزام لگایا جاتا ہے، حالانکہ یہ الزام بے بنیاد اور بے اصل ہے، اور یہ اس الزام کو کبھی نہ ثابت کر سکے ہیں اور نہ کر سکیں گے الحمدللہ، کیونکہ ان کا یہ الزام اور دعویٰ ایسا ہے جس کی کوئی نہ ثبوت ہے اور نہ کوئی دلیل ہے، اور بغیر دلیل کے اور بغیر ثبوت کے کسی پر الزام لگانا یہ جہالت ہے، یہ تعصب کی علامت ہے، یہ حسد کی علامت ہے، یہ عناد کی علامت ہے۔ تو ان نام نہاد مولویوں میں سے ایک یہ بھی مولوی ہے، سنیں کیا کہتا ہے۔ کہتا ہے کہ دیوبندی کافر ہیں، میرے پاس دلیل ہے، اور کہتا ہے کہ جو دیوبندیوں کے کفر میں شک کرے وہ بھی کافر ہے، اور علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کو استغفر اللہ معاذ اللہ کافر کہتا ہے، اور ساتھ ساتھ مناظرے کا چیلنج بھی کرتا ہے۔ تو سب سے پہلے میں اس کے مناظرے کے چیلنج کو قبول کرتا ہوں، اس کے مناظرے کے چیلنج کو ایکسیپٹ کرتا ہوں۔ اور دوسری بات، اس نے کہا کہ جو دیوبندیوں کے کفر میں شک کرے تو وہ بھی کافر ہے، حالانکہ ان کی اس بات سے اس کا احمد رضا خود جو ہے وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا، کیونکہ اس کے اعلیٰ حضرت احمد رضا خان نے خود کہا ہے کہ علماء محتاطین انہیں کافر نہ کہیں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل لا الہ الا اللہ کی تکفیر سے منع فرمایا ہے، اور خود یہ کہتا ہے کہ جو ان کے کفر میں شک کرے وہ خود کافر ہے۔ اور دوسری بات کہ مسلمان کو کافر کہنا، کسی مسلمان کی تکفیر کرنا، یہ ان کا نیا کام نہیں ہے، بلکہ یہ ان کے اکابرین کا طریقہ ہے جو آج تک ان کے ہاں چلا آ رہا ہے۔ ان کا اعلیٰ حضرت احمد رضا خان احکام شریعت میں لکھتا ہے کہ اگرچہ لاکھ بار نام الہی لیتے ہوں اور کتنے ہی متقی پرہیزگار بنتے ہوں، سب مرتد ہیں۔ اور اسی طرح ابو الطاہر محمد طیب دانہ پوری تجانب اہل سنت میں لکھتا ہے کہ سوائے سنی مسلمانوں، یعنی وہ اپنے لیے کہتا ہے کہ سنی مسلمانوں کے سوا تمام مدعیان اسلام شریعت مطہرہ بحکم شریعت مطہرہ کفار اور مرتدین ہیں۔ تو دیکھیں ان کے اکابرین بھی یہی فتویٰ مسلمانوں پر لگاتے تھے کہ سب کے سب جو ہیں وہ اسلام سے خارج ہیں، کافر ہیں، مرتد ہیں، صرف ہم ہی مسلمان ہیں۔ تو یہ بھی اپنے اکابرین اور اپنے علماء کے طریقے کو زندہ کرتے ہوئے یہی فتویٰ لگا رہا ہے کہ دیوبندی کافر ہیں، استغفر اللہ معاذ اللہ۔ اور تیسری بات کہ علماء کرام اور مفتیان کرام نے تکفیر کے مسئلے میں کتنی احتیاط فرمائی ہے، بہت احتیاط فرمائی ہے، حتی الامکان کوشش یہ کی ہے کہ کسی کو کافر نہ کہا جائے اور کفر کی فتویٰ نہ لگائی جائے۔ اور چوتھی بات یہ کہ جب کوئی متکلم کوئی بات کرتا ہے تو اس سے مراد وہ ہوتی ہے جو اس متکلم کی نیت ہوتی ہے۔ دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک انصاری صحابی جس کا مکان مدینہ کے سرحد پر تھا، وہ مشقت سے تکلیف سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز با جماعت پڑھنے کے لیے آتا تھا، تو کسی نے اس کو مشورہ دیا کہ آپ سواری لے لیں یا پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی کے قریب گھر لیں۔ تو اس صحابی نے کیا کہا؟ اس صحابی نے کہا کہ بخدا میں پسند نہیں کرتا کہ میرا گھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہو۔ تو دیکھیں یہ صحابی نے کہا، حالانکہ صحابی کی مراد کیا تھی؟ صحابی کی مراد یہ تھی کہ جتنے قدم زیادہ ہوں گے اتنا مجھے ثواب زیادہ ملے گا۔ تو جب یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو علم ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی کو بلوایا، تو اس صحابی نے وہی الفاظ دہرائے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان لک ما احتسبت، بے شک تجھے ثواب ملے گا جس کا تو گمان رکھتا ہے۔ تو دیکھیں اس صحابی کی نیت کیا تھی، مراد کیا تھی، تو اس مراد کے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو فرمایا کہ آپ کو اس کا اجر ملے گا۔ تو اسی طرح اکابرین علماء دیوبند کی جو مراد ہے اور جو نیت ہے وہ ان لوگوں نے سمجھی نہیں ہے، اور جو ان لوگوں نے بنائی ہے، یہ لوگ الزام لگاتے ہیں، وہ ہمارے اکابرین کی نیت اور مراد نہیں ہے۔ اور چوتھی بات، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے کہ کسی مسلمان بھائی کو کافر کہا جائے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی کسی مومن پر کفر کا الزام لگاتا ہے تو گویا وہ بھی اس کے قتل کرنے کے برابر ہے۔ اب دو باتیں ہیں، یا تو یہ
جو الزام اکابرین علماء دیوبند پر لگاتے ہیں کفر کا، گستاخی کا، استغفر اللہ معاذ اللہ، یا یہ ان کو ثابت کریں اور تا قیامت ثابت نہیں کر سکیں گے الحمدللہ، یا پھر یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان مطابق جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی اگر اپنے بھائی مسلمان کو کافر کہتا ہے اور وہ کافر نہیں ہے تو کفر اسی کہنے والے پر لوٹ آتا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان مطابق یہ کفر دون کفر کے مرتکب ہو جائیں گے۔